یہ فرض ہے، قیامت تک کے لیے فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے چوتھے سپارے کے شروع میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا فرض ہے جو بھی وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہر اس پر جو حج کرنے کے اخراجات، حج کے جو ایکسپنسز ہیں، وہ جو آدمی بھی برداشت کر سکتا ہے اس پر حج کرنا فرض ہے۔ اور میرے خیال کے مطابق برطانیہ کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو حج کے اخراجات برداشت نہ کر سکے۔ جی دیکھیے، ہمارا پاکستان ہمارا آبائی علاقہ ہے، تو ہمیں خبر آئے کہ کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے، یہ فلاں عزیز کی شادی ہے، ہم چلے جاتے ہیں کہ نہیں؟ جاتے ہیں، ٹکٹ بھی خرچ کرتے ہیں، سارے اخراجات بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بھائی ناراض نہ ہو جائے، بہن ناراض نہ ہو جائے کہ جی میرے بیٹے کی شادی تھی، میرے بیٹی کی شادی تھی، تو بڑا تھا، وہ تایا تھا، تو چچا تھا، تو کیوں نہیں آیا؟ تو ہم اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے، بہن کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، اور اپنے سارے رکھ رکھاؤ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جو ہمیں رزق عطا فرما رہا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، اس نے ہمیں بلایا ہے، وہ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہو۔ جی تو اگر ہمیں اس کی پرواہ نہ ہو اور رشتہ داریاں ہم ساری دنیا کی نبھائیں، تو پھر ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں۔ جی کچھ لوگ ان کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی ابھی تو ہم نے بچوں کی شادیاں نہیں کی ہیں، ابھی تو بچیاں جو ہے ان کو فارغ نہیں کیا ہے۔ اور خود میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ آپ حج کے فریضے سے فارغ ہو گئے ہیں؟ ابھی تو بہت سارے فرض پڑے ہیں، جی وہ پورے ہوں گے تو کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے غلط ان کو سمجھا دیا ہے، یا ان کے اپنے دل کے اندر انہوں نے بہانہ گھڑ لیا ہے کہ ابھی تو ہم بچوں کے فریضوں سے فارغ نہیں ہیں۔ تو یہ بالکل فضول بات ہے، یہ بکواس ہے کہ جناب جب تک آپ اپنے بچوں کے ذمہ داریوں سے فارغ نہیں ہوئے آپ حج نہیں کر سکتے۔ یہ کس نے بتایا ہے آپ کو؟ جی ہمیں شریعت کے جو مسائل اللہ رسول نے بتائے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم ہے، بہت سارے لوگوں کو، اس کی جگہ پر ہم نے اپنی طرف سے خانہ پوری کی ہوئی ہے۔ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ احکم الحاکمین ہمیں بلا رہا ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور فریضہ حج ادا کریں۔ اور ایک حدیث ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کتب علیہ الحج ولم یحج لثلاث سنوات کتب عند اللہ محروما، کہ جس آدمی پر حج فرض ہوا اور وہ حج پر نہ گیا، یعنی وداؤٹ اینی ریزن کہ وہ حج پر جا سکتا تھا اور وہ حج پر نہ گیا، 3 سال گزر گئے، کتب عند اللہ محروما، اللہ کے ہاں اس کو لکھ دیا جاتا ہے محروم۔ محروم مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ میں نے تجھے مال دیا ہے، یہ میرا دیا ہوا مال ہے تیرے پاس، اور میں تجھے بلا رہا ہوں، تجھ سے لینا کچھ نہیں، تیری جھولیاں بھر کے تجھ کو واپس بھیجنا ہے، تو آ تو صحیح۔ تو اللہ پھر بندہ پرواہ نہ کرے تو پھر اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں؟ تو اس لیے جن لوگوں پر حج فرض ہے ان کو چاہیے کہ وہ حج کے بارے میں سوچیں اور اپنا فریضہ ادا کریں۔ حج ارکان اسلام میں سے بنیادی رکن ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ شہادت، یہ اسلام کے 5 پلرز ہیں۔ اسلام کے 5 پلرز ہیں، 5 پلرز آف اسلام۔ وہ کیا ہے؟ پہلا ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پہلا پلر ہے۔
اور پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ ان پانچوں کو کہتے ہیں اسلام کے ارکان، ارکان اسلام۔